شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ دولت، رزق، بیماریاں، پریشانیاں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تسبیح سے آپ کے تمام مسائل کیسے حل ہوں گے اور تمام حاجات کیسے پوری ہوں گی؟ ناظرین، اس ویڈیو میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے وظیفے کا عمل بتایا گیا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے اس ویڈیو میں 9 ایسے انوکھے فائدے بتائیں گے جو آپ کی زندگی سے پریشانیوں، بیماریوں اور ناکامیوں کو ختم کر کے اسے خوشیوں سے بھر دیں گے، اور آپ روز حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ وظیفہ اپنی روزانہ کی زندگیوں میں انشاءاللہ شامل کر لیں گے، کیونکہ اس کے کمالات دیکھ کر آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایک مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھ دیجئے، تاکہ خیر و برکت ہو اور دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور اس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو بھی ثواب ملے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر بغور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کلمات یعنی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل میں انسان کی بحیثیت مخلوق عاجزی کے اظہار کا وہ انداز پایا جاتا ہے جو واقعی ایک مخلوق کا اپنے خالق کے سامنے ہونا چاہیے۔ یہی کلمہ انسان کے عقیدہ توحید کو مضبوط کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی کام، چاہے اچھائی کرنا ہو یا برائی سے باز آنا ہو، فائدہ حاصل کرنا ہو یا نقصان سے بچنے کی کوشش کرنا ہو، کسی بھی معاملے میں اللہ کے حکم اور توفیق کے بغیر پیش رفت اور کامیابی ممکن نہیں ہے۔ جس شخص کا اس کلمے کے مطابق اعتقاد بن جائے وہ جنت کے خزانوں کا مالک بن جاتا ہے۔ شدید رنج و غم اور مصیبت میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام رنج و غم کو دور کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر سے ہر طرح کی نحوست، بے برکتی اور پریشانی ختم ہو جائے، گھر کے اندر خیر و برکت آئے، رزق کی فراوانی ہو، حلال اور پاکیزہ رزق ملے، اگر آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے وہ بھی باسہولت اور بآسانی ادا ہو جائے، اگر آپ کے گھر میں بیماریوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں آپ کے گھر سے بیماریوں کے ڈیرے ختم ہو جائیں، تو اس کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بہت مجرب عمل ہے، بہت طاقتور اور کامیاب عمل ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ ناظرین اتنا مجرب ہے کہ آپ کے گھر کے اندر انشاءاللہ کسی قسم کی نحوست باقی نہیں رہے گی، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے اس عمل کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ انتہائی تیزی سے اثر کرتا ہے۔ پریشانی کے عالم میں جو لوگ اپنا بھلا چاہتے ہیں انہیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے، وہ قوی و غنی ہے، زبردست قوت والا ہے، وہی انہیں مشکلات اور مسائل سے نکال سکتا ہے، اذیتوں سے بچا سکتا ہے۔ لہٰذا حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو حرز جاں بنا لیجئے۔ اگر آپ کا مال کم ہو جائے، قرض بڑھ جائے، آمدنی کم ہو جائے تو پکاریے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب آپ کو کسی دشمن کا خوف ہو، کسی ظالم سے ڈر لگنے لگے تو پکاریے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور کفا بربک ہادیا و نصیرا، یعنی تمہارا رب کافی ہے نصرت اور کارسازی کے اعتبار سے۔ ناظرین، اللہ پر بھروسہ کرنا، اس پر اعتماد رکھنا، اس کے وعدوں پر یقین، اس کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اس کے فیصلوں کو مان لینا، یہ یقین کرنا کہ وہ آسانی پیدا کرے گا، یہ چیزیں ایمان کے بڑے ثمرات اور مومنین کی بہترین صفات میں سے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ تسبیح یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس قدر کمال روحانی تاثیر کی حامل ہے جو دنوں میں انسان کے لیے ایسے راستے کھول دیتی ہے کہ اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یہ روحانی فیض سے بھرپور ایسی شاندار تسبیح ہے کہ جسے روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لینے سے ہر مشکل میں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، جیسا کہ اس تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے ترجمے سے ہی صاف ظاہر ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، تو پھر کیوں نہ رحمت خداوندی اس تسبیح کو پڑھنے والے پر مہربان ہو۔
محترم ناظرین، جان لیجئے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے وہ 9 حیرت انگیز اور انوکھے فائدے کون سے ہیں جو آپ کی ہر مشکل کا فوری توڑ ہیں اور آپ کو مجبور کر دیں گے کہ آپ یہ تسبیح یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنی روزانہ کی زندگی میں، اپنے روزانہ کے معمول میں شامل کر لیں۔ ناظرین گرامی، پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہر روز فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پوری توجہ، پورے خلوص اور کامل یقین کے ساتھ پڑھ کر اللہ سے رزق میں برکت اور اضافے کی دعا مانگے گا تو انشاءاللہ اس کے رزق میں کبھی نہ ختم ہونے والی برکت اور فراوانی پیدا ہوگی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان انتہائی محبت کرنے میں یہ تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کیا ہی کمال کی روحانی تاثیر رکھتی ہے، آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بیوی یا شوہر میں سے جو بھی حصول محبت کے لیے یہ تسبیح پڑھے وہ پوری توجہ کے ساتھ روزانہ بعد از نماز مغرب 110 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے اپنے ہم سفر کی محبت، توجہ اور عزت مانگے۔ انشاءاللہ آپ دنوں میں اس تسبیح سے پیدا ہونے والی محبت کا کمال دیکھیں گے اور حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین گرامی، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جس لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں بندش ہو یا کسی وجہ سے اچھے رشتے نہ آتے ہوں تو انہیں چاہیے کہ اسی تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا نقش اپنے نام کے اعداد کے مطابق بنوا کر اپنے پاس رکھ لے۔ انشاءاللہ بہت جلد اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے اور شادی بھی انشاءاللہ اچھے گھرانے میں طے پا جائے گی۔ ناظرین گرامی، چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہائی بلڈ پریشر، ڈپریشن، شوگر یا کسی بھی ایسی بیماری کا شکار ہے جس کا ڈاکٹری علاج کروانے کے باوجود بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو ناظرین ایک بار آزما کر دیکھ لیجئے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے اور روزانہ کم از کم 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لیجئے۔ انشاءاللہ یہ تسبیح اپنی روحانی تاثیر سے بیماری کے اثرات کو بہت تیزی سے ختم کر دی جائے گی اور ایک وقت آئے گا کہ آپ پہلے کی طرح صحت مند اور ایکٹیو ہو جائیں گے اور ڈاکٹر بھی حیران رہ جائیں گے کیونکہ آپ کی بیماری انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو چکی ہوگی۔ بھائیوں اور بہنوں، پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان پر کسی بھی حاسد نے کالا علم یا ایسی سخت بندش کروا دی ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں ہر چیز الٹ ہو رہی ہے، چاروں طرف سے بیماریوں اور پریشانیوں نے اسے گھیر رکھا ہے، تو ایسے افراد کو چاہیے کہ اس تسبیح یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے اعداد کا نقش اپنے گھر میں لگا لے۔ انشاءاللہ جب تک یہ نقش آپ کے گھر میں موجود رہے گا تب تک کسی بھی طرح کے کالے جادو، بندش، بری نظر، حسد، جنات اور آسیب کے سائے کے بد اثرات آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو پائیں گے اور انشاءاللہ موجودہ اثرات بھی دن بدن ختم ہوتے جائیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، چھٹا فائدہ یہ ہے کہ بے اولاد میاں بیوی کے لیے تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل قدرت کا عظیم ترین تحفہ ہے۔ یہ تسبیح روزانہ صبح اور شام 110 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے اولاد کی دعا مانگیے، انشاءاللہ نیک صورت اور نیک سیرت اولاد عطا ہوگی۔ ناظرین گرامی، ساتواں فائدہ یہ ہے کہ بے روزگار افراد کے لیے یہ تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل رزق کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ اس تسبیح کو روزگار تلاش کرنے والے جانے سے پہلے 100 مرتبہ اول و آخر 11 بار درود پاک کے ہمراہ پڑھیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں ہی روزی کا بہترین وسیلہ ایسی جگہ سے بنے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ ایسے افراد جو خاندانی دشمنی میں گر چکے ہیں یا انہیں کسی بھی دشمن کی جانب سے نقصان کا اندیشہ رہتا ہے تو انہیں چاہیے کہ اپنی روحانی حفاظت کے لیے اس تسبیح یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا نقش اپنے نام کا بنوا کر اپنے پاس رکھے تاکہ کسی بھی خطرے کی صورت میں اللہ کی ذات آپ کے لیے ڈھال بن کر دشمنوں کے حملے سے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، نواں فائدہ یہ ہے کہ جس گھر میں ہر وقت نحوست یا لڑائی جھگڑے رہتے ہوں اس گھر کے تمام افراد یہ تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل روزانہ 100 مرتبہ اول و آخر 11 بار درود پاک کے ہمراہ پڑھیں اور اس کے ساتھ اس تسبیح کا نقش بھی بنوا کر گھر میں لگا لیں۔ انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت، سکون اور خوشحالی آئے گی۔
محترم ناظرین، اگر ان مسائل کے علاوہ بھی آپ کو کوئی ایسی پریشانی ہے جس کا آپ کو حل نہیں مل پا رہا تو آپ اس تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ روزانہ 100 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ہمراہ کریں، اور اس کے ساتھ اسی تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا نقش بھی خیر و برکت اور زندگی کے ہر میدان میں کامیابی کے لیے اپنے گھر میں لگائیں۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو مشکل مقامات پر پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے گا تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تو نے مجھے اپنا کارساز بنایا، اب تیرا کوئی کام بگڑنے نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے اللہ، تو ساری کائنات کا شہنشاہ ہے، تو ساری مخلوق کو پالنے والا ہے، تو زندگی موت کا فیصلہ کرنے والا ہے، تو زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے، پہاڑوں اور سمندروں کا مالک ہے، انسانوں اور جناتوں کا معبود ہے، تو عرش اعظم کا مالک ہے، فرشتوں کا معبود ہے، عزت اور ذلت کا مالک ہے، تو ہی بیماروں کو شفا دینے والا ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو توبہ قبول کرنے والا، توبہ کو پسند کرنے والا ہے۔ ہماری دعا قبول فرما اور ہمیں بخش دے۔ اے اللہ، ہم گناہ گار، سیاہکار، بدکار، تیرے احکام کے نافرمان، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود ہیں تو تیرے ہی نام لیوا بندے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے اور تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے اللہ رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تن سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ سب بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا، کیا پتہ کس کی آمین سے کس کا بگڑا کام بن جائے، کس کی زندگی سنور جائے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔